الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3418 ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اخبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لا اصومن النہار ولا اقومن اللیل ما اشتو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ عبداللہ بن عمر اپنا واقعہ بیان کر دے کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا۔ کبھی کبھی ایمان کا جب لیول بہت ہائی ہوتا ہے نا تو آدمی صرف نیکیوں میں پلان بناتا ہے کہ کیا کروں اور کتنا کروں۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ اب زندگی بھر کیا کرنا، دن بھر روزہ رکھنا ہے اور رات کو قیام، یعنی نہ دن میں کھانا ہے نہ رات میں سونا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ کہہ رہے میں نے ایسا پلان بنا لیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی اور ایسی بات کو آپ کو خبر دی گئی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الذی تقول واللہ لا اصومن النہار ولا اقومن اللیل ما عشت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا دن میں روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا؟ یعنی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں نے ایسی بات کہی ہے، میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ اب دن بھر روزہ رات کو قیام، نہ دن میں کھانا ہے اور نہ رات میں سونا ہے۔ آپ نے فرمایا انک لا تستطیع ذلک، آپ نے فرمایا یقیناً تو اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گا۔ صاحب بات آپ نے کہی تھی کہ اس کی طاقت نہیں رکھ سکے گا کہ تم مسلسل زندگی بھر ڈیلی روزہ رکھو اور ڈیلی پوری رات قیام کرو، یہ طاقت کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ماہ رمضان آتا نا صرف ایک مہینے کی بات ہوتی ہے، شروع میں کتنے لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ یا روزہ رکھنے والوں کی تعداد کیا ہے ہم تو یہی جانتے ہیں، ویسے ہمارے پاس پڑوس میں سب رہتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، لیکن اندر کی بات تو یہ ہے کہ بھائی زیادہ نہ روزہ رکھنے والوں کی تعداد ہے۔ تو یہاں معاملہ یہ کہ بھائی مسلسل میں ڈیلی روزہ رکھوں گا اور رات بھر قیام کروں گا، نہ دن میں کھانا کھاؤں گا نہ رات کو سوؤں گا۔ تو آپ نے کہا طاقت، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور خوب اچھی طرح سمجھیں، اسلام ہمیشہ فطرت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کی باڈی بنائی، اس کو خوراک چاہیے، بھئی آنکھ ہے انرجی چاہیے، ہاتھ ہے انرجی چاہیے، بھئی کھاؤ گے نہیں دن بھر تو گاڑی کیسے چلے گی؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا نہیں، فطرت کے خلاف آپ کو نہیں چلنا ہے۔ اللہ نے رات بنائی سونے کے لیے، رات بنائی سونے کے لیے، کیونکہ رات کو جو نیند آتی ہے نا اس کی بھرپائی دن سے نہیں ہو پاتی۔ یہ الگ بات، ہم نے تھوڑا نظام درہم برہم کر دیا۔ تو رات بنائی سونے کے لیے، ٹھیک ہے قیام بھی کرنا چاہو تو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، پوری رات قیام کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا اس کی طاقت نہیں رکھ سکو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ دیندار بنتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں میں اتنا بڑا دیندار ایک ساتھ بن جاؤں کہ آسمان و زمین سارا سر پہ لاد لوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دن غائب ہو جاتے میدان سے۔ اس لیے میں کہا کرتا دیکھو فرائض میں تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ نے جو واجب کر دیا، فرض کر دیا ہے، تو گویا ہمیں اس کی طاقت ہے، کیونکہ اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اور اللہ نے جو بوجھ ڈال دیا اس کا مطلب ہمیں وہ طاقت ہے۔ اب رہی نوافل کی بات، تو نوافل میں اتنا ہی اپنے اوپر بوجھ ڈالیں جتنا آسانی سے آپ کر لے جائیں، اور خاص طور پر یہ دیکھیں کس نوافل میں انبیاء کا کیا کردار رہا ہے، اسلاف کا کیا کردار رہا ہے۔ بس ان سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، آگے بڑھیں گے تو فالٹ ہو جاؤں گے۔ پھر ایک وہ دن آئے گا کہ آپ کی زندگی کا فرد کا بھی عطا پتہ نہیں چلے گا اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا یہ جو تم نے پلان بنایا ہے اس کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، کیونکہ یہ فطرت کے نیچر کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فصم وافطر، ایسا کرو روزہ رکھنا چاہتے ہو تو کبھی روزہ رکھ لو اور کبھی نہ رکھو، یہی ہے بھائی، کیونکہ روزے کے بڑے فوائد ہیں، اور روزہ اللہ کے لیے وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری کے چانسز نہ تو بہت کم ہی ہوتے ہیں، تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ٹھیک ہے کبھی روزہ رکھ لو اور کبھی نہ رکھو۔ وقم ونم، کبھی تم رات کو قیام کر لو اور کبھی نہ بھی کرو، یا کچھ دیر قیام کر لو اور کچھ دیر سو لو، چونکہ فطرت جو ہے ہماری ہے اس کے مطابق بھی ہمیں چلنا ہے۔ وَصُمْ مِنَ الشَّيْءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور آپ نے فرمایا اگر تم زیادہ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو مہینے کے 3 روزے رکھ لو، مہینے میں 3 روزہ رکھ لو۔ یہ 3 روزہ جو ہوگا یقیناً ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ 3 روزہ مہینے کا ذالک مثل صیام الدہر، پورے زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ ایک مہینے میں 30 دن اور آپ نے 3 روزہ رکھا تو ایک 10 کے برابر ہو گیا، تو 10 انٹو 3 30 ہو گیا نا مہینے میں، یعنی مہینے میں اگر آپ 3 روزہ رکھتے ہیں تو گویا 30 روزے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ ہر مہینہ ایسے رکھ رہے ہیں تو گویا پوری زندگی آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا، تو اتنا بڑا انعام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو 3 رکھ لیا کرو، اور یہ کہ زندگی بھر میں روزہ ہی رکھوں گا دن میں اور زندگی بھر رات میں قیام کروں گا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فَقُلْتُ إِنِّي أُوتِيكُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ یا رسول اللہ، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ افضل رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ 3 کی بات کرتے ہیں، میں اور زیادہ میرے پاس انرجی ہے کہ میں اور بھی طاقت رکھتا ہوں کہ روزہ رکھوں۔ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو اگر طاقت زیادہ رکھتے ہو تو 1 دن روزہ رکھ لو اور 2 دن نہ رکھو، 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن نہ رکھو، تو گویا اس طرح مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 10 روزے ہو جائیں گے، تو 3 سے زیادہ آپ 10 پہ آ گئے۔ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أُوتِيكُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ افضل رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس اور انرجی ہے کہ میں اور روزہ رکھوں۔ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو، مہینے کے 30 دن میں سے 15 دن روزہ ہو جائے گا اور 15 دن نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے فرمایا یعنی 3 دن بہت زیادہ ہو گئے تو 10 دن رکھ لو، بہت زیادہ ہے تو 15 دن ہو گیا، 1 دن رکھو 1 دن نہ رکھو۔ کہہ رہا ہوں وَأَفْطِرْ يَوْمًا ذَلِكَ صِيَامُ داؤد وَهُوَ عَادِلُ الصِّيَامِ، اور آپ کہتے ہیں یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ اعتدال پر تھے، یعنی 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 نہیں رکھتے تھے۔ کس کی سنت ہے؟ داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، وہ ان کو بھی بڑا روزہ رکھنے کا بہت شوق تھا اور ہونا بھی چاہیے، تو اتنا روزہ رکھتے تھے کہ 1 دن رکھتے تھے 1 دن نہیں رکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا اگر بہت رکھنا چاہتے ہو تو ان کی سنت پر عمل کو بھائی، 1 دن رکھ لو 1 دن نہ رکھو۔ فَقُلْتُ إِنِّي أُوتِيكُ أَفْضَلَ مِنْهُ یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ افضل رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس اور انرجی ہے کہ میں اور روزہ رکھوں۔ آپ نے کہا اللہ افضل من ذالک، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو تو خیر نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ فطرت کے خلاف جا رہے ہو اور وہ آگے جا کر فساد ہو جائے گا، بگاڑ ہو جائے گا، سب کھو بیٹھو گے۔ تو یہ ہے اعتدال کا راستہ، اور اسلام ہمیشہ فطرت کی بات کرتا ہے، فطرت کے اگین چلنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں، اور فطرت وہی ہے جو انبیاء کر گئے، جو ہمارے نبی کر گئے بتا کے، وہ فطرت، نبی کبھی بھی کوئی کام فطرت کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ ابھی جیسے شادیاں ہوتی ہیں، لوگ دعوتیں کرتے ہیں، نبی کی تعلیم ہے یار شادی کے بعد نکاح کے بعد ولیمہ کرو نا، یہ دعوت ہے، دعوت کی کھانا یہ انسانی فطرت ہے، تو اسلام نے پابندی تو نہیں لگائی نا کہ آپ دعوت نہیں کھا سکتے ہو، یہ فطرت ہے، تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ ٹھیک ہے نکاح کرو اور نکاح کے بعد ولیمہ کر لو، بھائی یہ سنت والی دعوت ہے۔ تو مجھے کوئی دعوت دے، میں نے کہا یار نکاح کے بعد ولیمہ کرو نا انشاءاللہ آئیں گے، باقی شادی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا شادی سے پہلے ناجائز تو میں نہیں کہتا، لیکن اگر دیکھیں گے نا تو فطرت ہے نکاح کے بعد کی دعوت، بھائی شادی کے بعد خوشی ہوتی ہے نا، بھائی جس کی شادی ہو گئی تو شادی ہو گئی، اب اس کے میاں بیوی اکٹھا ہو گئے، اب اس کے بعد خوشی ہو رہی ہے نا، تو دعوت تو اس کے بعد ہونی چاہیے،
جو ولیمے کی شکل میں دے دیا، اور کس پر دیا؟ لڑکے پر دیا، کیونکہ زیادہ خوشی تو اسی کو ہوتی ہے نا، لڑکیوں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ اس کے باپ چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی ماں چھوٹ رہی ہوتی ہے، اس کا وہ گھر چھوٹ رہا ہوتا ہے جہاں 20 سال وہ گزاری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو فطرتاً اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، اس لیے دعوت کا جو رکھا بوجھ کس پر رکھا ہے؟ لڑکے پہ رکھا ہے، تو یہ بات کی ہے، اسی لیے میں کہا، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو فطرت کے مطابق آپ چلیں گے، دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے مت پڑو، کچھ بھی کرو گے دنیا آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اس کے پیچھے آپ یہ دیکھو کہ ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اسلام کیا کہہ رہا، تو ہمیشہ فطرت کے مطابق چلیں، اور فطرت وہی ہے جس کی رہنمائی اسلام کر دیا ہے، اسلام کبھی بھی فطرت کے خلاف تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔